السلام علیکم، میں نے یوٹیوب چینل پر جاوید سے حاضر خدمت ہے ناظرین ایک ترک کی سیاست کے حوالے سے الطاف حسین کے مستقبل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایم کیو کے تمام رہنماؤں کے جو بیانات آج کل آ رہے ہیں، انکلوڈ لندن سمیت تمام ایک جیسے بیانات آ رہے ہیں، یعنی کہ تمام اور اس کے ایک جیسے بیانات کی ایک دوسرے کی سمجھ میں آپ کے حمایت بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، مگر اگر حمایت تمام الطاف حسین کی اگر حمایت کر لیں اور حمایت کر کے ان کی کہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ یہاں آئے، تو اس پہ یک زبان نہیں ہو رہی لوگ، کہ اس لیے کہ الطاف حسین کی جو سیاست ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اس وقت پسند نہیں کرتی، اور وہ ماضی کا وہ سیاست ہے جس میں یہ تمام رہنما شامل تھے۔ تو اس سے یہ جو رہنما ہے جو پاکستان میں مفاد پرست ہیں، یعنی کہ جنہوں نے الطاف حسین کے ٹائم میں میرا خیال ہے کسی بڑے پروجیکٹ میں یا کسی اس میں کبھی ہاتھ ڈالنے کا سوچا بھی نہیں، کوئی کسی بڑے بزنس میں یا کسی بڑی گاڑی میں گھومنے کا، مگر الطاف حسین کے وہ جب ناتا ٹوٹ گیا تو اس کے بعد تمام جو رہنما ہیں چھوٹے سے لے کے بڑا تک، یعنی کہ جو تھے وہ اپنا پیٹ کے چکر میں جو پڑ گئے اور ذاتی مفادات کو پارٹی کے مفاد پہ ترجیح دیا، اور وہ جو ترجیحات ہیں ان کی وہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ تو اب اگر الطاف حسین کو یہ بلا لیتے ہیں تو پھر وہی ان کی ترجیحات کا تعین جو ہے الطاف حسین کریں گے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، پھر ان کے پاس تمام رپورٹیں جائیں گی۔ تو اب اس وقت جو انہوں نے کھلی فضا میں سانس لی ہے تو وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، مگر عوام تو یہ چاہتی ہے، عوام کی اس وقت الطاف حسین جیسے لیڈر کی ان کو ضرورت ہے، یہاں الطاف حسین کو چاہتے ہیں کہ ہماری آواز بلند ہو اور آواز کی سنوائی ہو، یہ ہو۔ اب آپ تو یہ بھی ہے کیوں کر رکھ کے چل رہے ہیں، مگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ الطاف حسین کی کیسے سنوائی ہوتی تھی؟ یہی کارکنان ہوتے تھے، یہی رہنما ہوتے تھے، یہی الطاف حسین کا پیغام کو لے کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ بھائی 24 گھنٹے میں ہی ہو جائے۔ یہی فاروق ستار بیٹھے ہوتے تھے، یہی حیدر عباس بیٹھے ہوتے تھے، یہی خالد مقبول، یہی مصطفیٰ کمال۔ اب یہ لوگوں نے اپنا ناتا ان سے ختم کر دیا لازمی۔ اب اس میں یہی نہیں کہ تمام آپ الزام ڈال دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا اور یہ کر دیا، نہیں، ان کے اپنے بھی وہ ہے مسئلہ۔ آج الطاف حسین آ جائے تو جس کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہوگا تو وہ بند ہو جائے گا یا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا ملک، یا کوئی بڑا جو اس نے کام کر رہا ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ جائز کام میں تو بھائی ٹٹیروں بھی نہیں آتی، نہ بڑا بنگلہ نہ کوٹھی، یہ ہے صورتحال۔ اب الطاف حسین کی آمد کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ مقصد حل کے نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے، تو اس میں تو ان کی جو اپنے رہنما ہے وہ تمام رہنماؤں کی اب جو جو مفاد پرست ہیں یا جو مفاد حاصل، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو۔ اب اگر صورتحال میں ایسا موڑ آ گیا ہے کہ صوبے بننے کا، اور اس میں تمام ان کے بھی مطالبات ان سے ملنے لگے ہیں اور تمام یہ ایک زبان ہو گئے ہیں، حکومت پارٹی کے خلاف کمر بستہ ہے، وہاں سے بھی بیان ایسے آ رہے ہیں، آفاق احمد کے بھی ایسے بیان، مصطفیٰ کمال والوں کے بھی ایسے بیان، خالد مقبول کے بھی ایسے بیان۔ تو اب آپس میں یعنی کہ اس غیر فطری طور پہ، یعنی کہ نہیں ایک فطری طور پہ تو یہ لوگ سب ایک دوسرے کے بیانات کی حد تک تو مل گئے، اب باہمی ایک طور سے ان کے دل نہیں ملے ہوئے، آپس میں بھی نہیں ملے ہوئے۔ اب الطاف حسین کے بھی ان کے دل تو ملے ہوئے، مطلب دماغ تو ان کا ملا ہوا ہے، پتہ ہے الطاف حسین کی سیاست ہے، وہ آئیں گے تو ہم بھی مزید طاقتور ہو جائیں گے، ہماری آواز سنائی جائے گی اور ہماری ایوانوں میں بھی آواز بلند ہوگی، تو پھر اس کا نوٹس لیا جائے گا وزیر اعظم کی طرف سے یا صاحب اختیار کی طرف سے یا صاحب اقتدار کی طرف سے، یہ تو یہ جانتے ہیں، مگر دل میں یہ خوف ہے کہ بھائی وہ آ گئے تو پھر جو ہم نے اپنے بزنس پھیلا لیے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں تو بہرحال ایک حقیقت ہے، یہ ہیں کہ آپ یعنی کہ وہ تو ہوئے، یعنی کہ اتنی سختی تو تھی الطاف حسین کے زمانے میں، اور کارکنوں ایک دوسرے کی وہ پوریاں کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی نے اپنی محنت و مشقت سے کیا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے اپنا محنت مشقت سے جائز طریقے سے چلا تو وہ یہ خوفزدہ نہیں ہوگا، مگر جو کوئی غلط کام کر رہا ہوگا وہ خوفزدہ ہوگا۔ اور اب یہ تو اس میں ایسے ایسے رہنما ہے، مصطفیٰ کمال ہے ایک بہترین میئر کا ان کا خطاب ہے دنیا کی،
تو لازمی وہ الطاف حسین ان کی جو وہ کرتے تھے ہدایات اور یہ وہ، تو اس پہ وہ عمل درآمد کرتے تھے، وہ جی رابطہ کمیٹی ان کو کہتی تھی، اس پہ وہ چلتے تھے، تو پوری شہر کو اپنا بھی مزاج ان کا محنتی مزاج تھا، محنت یعنی کہ ایک پھرتیلے انسان تھے، وہ ہر جگہ میئر کو جو ہونا چاہیے بر وقت پہنچتے تھے، طوفان ہو بارش ہو، تو یہ ان کی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں الطاف حسین کا ایم کیو کی قیادت کا پورا ہاتھ تھا اس زمانے میں۔ تو آپ یعنی کہ کوئی برائی اچھائی جو ہے وہ آپس میں ایک شیئر کرے، اس کو یہ حقیقت ہے، اور یہ نہ کہے کہ بھائی وہ الطاف حسین کی تمام برائی تھی تو یہ ذاتی ہوگی، اور کیا یہ تمام اچھائی الطاف حسین کی آتی تو یہ بھی ایک ذات تھی۔ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے کی دھن ہوتی ہے جن کو، ان میں سے ایک ہے مجتبیٰ کمال، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اگر اوپر یہ ہاتھ نہیں ہوتا تو شاید کچھ اس میں کرپشن بھی شامل ہو جاتی ہے، جو اس زمانے میں ریکارڈ پہ مجتبیٰ کمال کی ایسی کوئی بات نہیں، تو یہ ایک حقیقتیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ یکجا ہوئے ہیں تو عوام یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یکجا ہو کے آپ ایک مطالبہ کر کے، جب اب صوبوں کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، آگے لڑائی جھگڑا اور ایسی کیفیت پیدا ہوگی، تو آپ مل کے ایک یعنی کہ اپنے دل سے وہ خوف نکال لیں کہ الطاف حسین آ کے ہم کو یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر کوئی ہے تو الطاف حسین نظر انداز بھی کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو یہ صورتحال بھی اب وہ بھی اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی شاید نہ ہو پیدا، تو اب یعنی کہ ڈسپلن اور تنظیم اور ضوابط کے تو وہ پابند کریں گے، مگر اگر کوئی غلط کام نہیں کرا تو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر یہ یک زبان ہو کر عوام یہ کہتے ہیں، جو حاضر عوام ہے، جو ان کا ووٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر یہ یک زبان ہو کے اس کو الطاف حسین کو اپنے بلا لیں، تو وہ جو مثبت پالیسی جس کے ذریعے وہ اپنے مطالبات منواتے تھے حکومت سے، مثبت پالیسی کی، وہ اپنے چلیں گے تو ان کی ایک طاقت آ جائے گی ان کے اندر ایک بڑی، کیا الطاف حسین ایک بزرگ حالت میں رہنما کی طرح وہاں بیٹھ جائے، گھر میں آ کے نہ ہندی روپے، مگر وہ وہاں سے بھی کمانڈ کرے گا نواز نصر اللہ کی طرف۔ تو یہ صورتحال نواز نصر اللہ ون مین شو تھے، ایک پارٹی تھی ڈیموکریٹک پارٹی، وہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے مذاکرات کرتے تھے اور مسائل کا حل ٹیبل پہ نکالتے تھے۔ تو الطاف حسین بھی اب اس لیول پہ آ جائیں گے اگر وہ پاکستان میں ان کی پارٹی پوری ایم کیو جتنی ہے، آفاق بھی تمام مل کے یہ مطالبے اگر کر دیں کہ بھائی الطاف بھائی کو پاکستان بلایا جائے، اجازت دی جائے، 10 سال ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقے اور حکومت پاکستان اس پہ غور کرے گی، اور یہ قانونی طور پہ بھی عدلیہ کا بھی دروازہ کھلتا ہے، تو اگر یہ دل میں ان کے الطاف حسین کے تھوڑی بھی محبت باقی ہے۔ اب یہ بھانت بھانت کی بولی یعنی ایڈوکیٹ وہاں سے بول لیں، کوئی کہاں سے بول رہا ہے، کوئی کہاں کہ الطاف حسین ایسے نہیں تھے، وہ کہتے ایسے نہیں تھے، اچھے آدمی تھے اور یہ تھے وہ تھا۔ اب آپ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، بھائی آپ ایک جگہ بیٹھ کے ہمت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے آپ مطالبہ کر دیں، تو اس میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی اپنی جماعت ہی مضبوط ہوگی۔ اگر عشرت العباد کو قیادت دی جاتی ہے یہاں سے، تو یقیناً وہ بھی ایک الطاف حسین کے لیے ایک گڈ بک میں، تو ایم کیو پھلے گی، پھولے گی، ترقی کرے گی۔ یہ ایم کیو کا عوام جو ایم کیو کے چاہنے والے ہیں، ان کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے اپنی جماعت سے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کیا کریں گے وہ مطالبہ، تو اپنے جماعت کے لیڈروں سے کر رہے ہیں کہ جب آپ آپس میں ایک مطالبات ایک جیسے ہو گئے سب کے، تو کیا ایک کیوں نہیں ہو جاتے اور ایک ہو کے مطالبہ کر دیں۔ الطاف حسین بھی معافی کا وہاں سے اعلان کر دیں گے، لازمی کچھ بات ہوگی، کوئی ڈائلاگ ہوگی، وہاں کے بھی کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی آگے سیاست میں آپ پارٹیسپیٹ کم سے کم کریں، نوجوان قیادت کو الطاف حسین موقع دے دیں یہاں کے، اور نوجوان نئی قیادت یہاں سامنے لائیں، اے پی ایم ایس سے نکال کے لائیں، ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں الطاف حسین کی آمد ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایم کیو پاکستان کے سیاسی زعما اور سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کرے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر کے الطاف حسین کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دے۔ لازمی الطاف حسین کی واپسی کا مطالبہ جب یہ ایم کیو پاکستان والے کریں گے تو یہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کان دھرے گی اور حکومت پاکستان بھی کان دھرے گی کہ ہاں بھائی یہ بات تو ہے۔ یہ وہ مطالبہ ہوگا جو عوام جو ان کے ووٹر ہیں نا، ان کا دل کی آواز ہوگا، ووٹر کے دل جیت لیں گے، اور آنے والے الیکشن میں پھر فارم 47 کے ووٹ نہیں پڑیں گے، پھر عصری ووٹ پڑیں گے، تو کوئی الزام لگتا ہے فارم 47 کا تو وہ الزام بھی نہیں لگے گا آپ کے اوپر۔ یہ اسی میں یہ ایم کیو پھلے گی اور پھولے گی، اور ایک بار پھر وہی طاقت آ جائے گی ایم کیو کی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی، وہی طاقت آ جائے گی۔ مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو کنٹرول ڈیموکریسی پالیسی ہے، اس کے ساتھ بہرحال یقین یہ تو ہر سیاسی جماعت کو اپنی سیاست کرے گا، مشروط ہوگی یہ چیز، جو یہ کرے گا جمہوری حقوق کے لیے تو آواز اٹھائے گا تو پاکستان میں، مگر اس کو
اس ڈیموکریسی کا جو خطوط ہے، جو نئے بتائیں اس پہ چلنے کی پاسداری یقیناً کرنی پڑے. ہم اور عوام یہ توقع رکھیں گے ان کے پاکستان سے کہ مستقبل قریب میں وہ کچھ سوچ بچار کر کے ایک مشترکہ لائے عمل بنا کے، یا جو باہر سے قیادت آ کے نئی ان کی مدد بنتی ہے، نئی لیڈرشپ، وہ یہ پرانے لوگ ہیں ان کے، وہ ہو سکتا ہے یہ مطالبہ کر لیں الطاف حسین کی واپسی کا. تو یہ اس صورتحال میں ایک اسٹرانگ اینتھم ہوگی جو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.